بنی گالا آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہو گیا بلیٹن؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب جنوری کے پہلے ہفتے تک چلا جائے گا، جو مزید آگے ہیئرنگ ہوگی اور نیا بینچ بنے گا۔ ہماری تو کوشش تھی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ ہماری یہ کوشش تھی کہ جتنی جلدی اس کا فیصلہ ہو جائے، اور اس کی وجہ بڑی سیدھی ہے کہ 8 مہینے سے اب ساری قوم اس کیس کی طرف دیکھ رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ جب سے سپریم کورٹ بیٹھا ہے، اس سے تو بالکل لوگ بھی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ساری پچھلے جب سے 2 تاریخ سے ساری ہم تیاری اور نظر اور کوششیں سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی۔ تو کوشش تو یہ تھی، اور مایوسی ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں ہوئی، لیکن ہم سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی ان کی جو بھی انہوں نے آج کہا، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور پہلے ہفتے امید لگاتے ہیں کہ یہی بینچ اس کیس کو سنے۔ ہم جسٹس ثاقب نثار جو کہ اگلے چیف جسٹس بن رہے ہیں، ان کو مبارک بھی دیتے ہیں، اور ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، ساری قوم سمجھتی ہے کہ اس وقت ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوگی۔ یہ پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ پہلی دفعہ ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو عدالت میں ہے، اور ایک ایسا کیس ہے جس کے اوپر میں پھر سے کہتا ہوں، کبھی کسی کیس میں اتنا انٹرسٹ نہیں جتنا اس کیس کے اوپر ساری قوم متوجہ ہے۔ میں نون لیگ کو، نواز شریف کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسی صورت قوم کو یہ بھولنے نہیں دینا۔ جو خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، خواجہ آصف اور نون لیگ اور نواز شریف، یہ میں بھولنے نہیں دوں گا۔ ہمارا یہ قوم سے وعدہ ہے، یہ ہم نے جو بھی ہو جائے، ہم نے اس کو منطقی انجام پہ پہنچانا ہے۔ یہ کیس ایسا ہے جو پاکستان کے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، فیصلہ کن وقت ہے۔ اس میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے۔ اس کیس سے فیصلہ ہوگا کہ کیا اس ملک کا طاقتور جواب دہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اب تک کیس کے اندر چیزیں آئیں، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں کہ ایک پرائم منسٹر جب پینما کے انکشاف ہوتے ہیں، اس کا اور اس کی فیملی کی تصویریں آ جاتی ہیں پینما میں، ابھی بھی ان کی ویب سائٹ پہ ہیں، اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اور پینما سے پہلے مریم نواز کی سٹیٹمنٹ ہے، انٹرویو ہے ثنا بچا سے کہ ہماری کوئی پراپرٹی پاکستان سے باہر نہیں ہے، میری اور میری فیملی کی، اور انہوں نے کبھی بھی اس کو ماننا نہیں تھا کہ ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، ماننا پڑا کیونکہ پینما میں انکشاف ہو گئے، اور جب ماننا پڑا تو پرائم منسٹر کو ہم سب نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ جا کے قوم کے سامنے بتائیں، ایکسپلین کریں، جو کہ ان کا فرض ہے۔ یاد رکھیں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر آئین یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ جواب دے پارلیمنٹ کو۔ تو پارلیمنٹ میں جو انہوں نے جواب دیا، سب کو حیرت ہوئی۔ ان کے وکیل نے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کہ کہا کہ یہ سیاسی بیان تھا، تحریر پڑھ کے انہوں نے بیان دیا، لکھا ہوا بیان تھا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی امپرومپٹو ایسی بات چیت شروع کر دی، انہوں نے لکھ کے پارلیمنٹ میں تقریر کی، اور وہاں جو چیزیں انہوں نے کہی، ان کے وکیل نے ایک چیز بھی، جو نواز شریف نے لوگوں کو کہا کہ ہمارے پاس سارے ہمارے کاغذات ہیں، ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹس ہیں، ہم ثابت کر سکتے ہیں منی ٹریل، وہ وکیل نے وہاں کھڑے ہو کے عدالت میں کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ان دنوں کے اندر دبئی کے اندر
جو حالات تھے، اونٹ چلتے تھے تب، گدھوں پہ ڈاکیومنٹس لے جائی جاتی تھی، پرچی سسٹم تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ حوالہ اور ہنڈی میں پرچی سسٹم ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھا تھا کہ پرائم منسٹر کا وکیل وہ چیزیں کہے گا جو کہ پرائم منسٹر نے جو پارلیمنٹ میں قوم کے سامنے خطاب کر کے کہا. ہمیں بھی اور قوم کو بھی دھوکہ دیا کہ جب وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹس ہیں، کوئی ڈاکیومنٹس ان کے پاس نہیں تھے. اور پھر یہ سارا جو ہوا ہے، میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی قوم یہ اسے بھولنے نہیں دے گی. نواز شریف سے جواب طلب کرے گی انشاءاللہ جب بھی ہیئرنگ شروع ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں جو آج کہا گیا ہوگی انشاءاللہ. یہ اور ہم یہ بھی پریروگیٹو تو چیف جسٹس کا ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ یہی بینچ یہی فیصلہ کرے، کیونکہ انہوں نے ہیئرنگ تو کر چکے ہیں. زیادہ تر تو اب ان کے سامنے کیس سامنے آ گیا ہے اور یہ سمجھ گئے ہیں کیس کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ فوری فیصلے کے یہی بینچ فیصلہ کرے. اگر کمیشن بنا تو کیا پی ٹی آئی کو منظور ہوگا؟ یہ تو کیا نعیم بخاری نے بھی دلائل دیے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے اس کا بائیک آؤٹ کریں؟ نہیں، ہم اس چیز پہ واضح ہیں کہ کمیشن کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. ہماری تو ایک ڈاکیومنٹ ڈسپیوٹ کیا انہوں نے. وہ ڈاکیومنٹ یہ ہے کہ جناب مریم نواز بینیفیشری اونر ہیں نیلسن اور نیسکول کی یا نہیں. یہ ہم نے آئی سی آئی جے کے ویب سائٹ سے لیا ہے. آئی سی آئی جے کا جو ویب سائٹ ہے، اگر کسی نے بھی ڈسپیوٹ کرنا تھا تو موسک فونسیکا جو کمپنی ہے جس کی انہوں نے کمپیوٹر ریکارڈ ہیک کیے تھے، ان کو ڈسپیوٹ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے تو نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ لیگل ڈاکیومنٹ ہے، یہ لیجیٹیمیٹ ڈاکیومنٹ ہے. تو اس کے اوپر وہ نواز شریف کی لیگل ٹیم کہہ رہی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو. یہ تو بڑی آرام سے پتہ چل سکتا ہے کیوں نہیں انہوں نے ڈسپیوٹ کیا. یہ 7 مہینے سے ان کی ویب سائٹ پہ تھی. کیوں نہیں انہوں نے کہا ان کو کہ یا جہاں پہ اس ڈاکیومنٹ کو نہیں مانتے، کیوں نہیں انہوں نے ایک نوٹس بھیجا ان کو؟ وہ ابھی بھی کہتے ہیں، وہ آج بھی آئی سی آئی جے کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈاکیومنٹ جینوئن ہے کہ مریم نواز ہی اس نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشری اونر ہے. وہ تو کہتے ہیں ابھی بھی. ہاں، اور ایف بی آر نے اسی آئی سی آئی جی کے ویب سائٹ کے اوپر جن لوگوں کا پیناما پیپرز پہ نام آیا تھا ان کو نوٹسز بھیج دیے. تو انہوں نے کیسے نوٹسز بھیج دیے اگر وہ مانتے نہیں اس کو؟ جی انہوں نے آج یہ کہا ہے نون لیگ کے رہنماؤں نے کہ آپ نے اور نعیم بخاری آپ کے وکیل نے آج سپریم کورٹ کے میں جو ہے وہ عدالت کی توہین کی ہے کہ عدالت بنانا چاہتی ہے کمیشن، اور آپ اس کمیشن کو پہلے سے ہی انکار کر رہے ہیں. تو آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں اور آپ کو تو اخلاقی طور پر ان کو نون لیگ کا یہ حال ہے کہ ان کے جو موٹو گینگ کو اتنی کلا بازیاں کھلوائی ہیں نواز شریف نے پچھلے 8 مہینے میں، وہ ان کو ساروں کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک دم قطری شہزادہ آ گیا، ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی نون لیگ کی. اس کے بعد اب وہ جب انہوں نے وہاں کا نواز شریف کے ایڈریس میں کہ جی ہمارے پاس تو ڈاکیومنٹس ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ سارے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی سارے ثبوت ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. دیکھیں جی ہوا کیا ہے، عوام کو سمجھ جانا چاہیے. میں کیوں کہتا ہوں ہم بھولنے نہیں دیں گے. نواز شریف کے لیے نواز شریف نے کیا پرائم منسٹر بنا، چیف منسٹر بنا. پرائم منسٹر بنتے ہوئے انہوں نے پیسہ بنایا، پیسہ بنا کے انہوں نے باہر بھجوا دیا، باہر بھجوا کے انہوں نے اپنے بچوں کے نام لگا دیا. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بچے تو باہر رہتے ہیں، وہ تو جی پاکستان کے ریزیڈنٹ ہی نہیں ہیں، وہ تو باہر شہری ہیں، تو جناب ان کے پاس پیسہ ہے وہ جانے. یہ ایسے ہے کہ عمران خان یہ فیصلہ کرے پرائم منسٹر بن جائے، اور پرائم منسٹر بن کے چوری کرے اور ملک میں پیسہ بنائے کرپشن کا، اور پھر منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیج دے اور اپنے بیٹوں کے نام لگا دے جناب قاسم خان اور سلیمان خان، اور کہیں جی وہ تو برطانیہ کے شہری ہیں. میں کیا کروں جی، مجھے کیا پتا، ان سے پوچھے. یہ ہو رہا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے پاکستان سے. یعنی وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں پہنچے اور ان کو ساری جواب دینے پڑے. اور جواب میں جو سب سے بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ گلف سٹیل جس کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ سارے یہ ادھر سے پیسہ جنریٹ ہوا جدھر سے انہوں نے مے فیئر کے فلیٹس لیے، اب یہ پتہ چلا ہے کہ گلف سٹیل نقصان کر رہی تھی. اور جواب کیا دیا جب سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جناب یہ تو نقصان کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی کسی نے پیسے دے دیے تھے، کسی نے آ کے پیسے دے دیے تھے، یہ نہیں پتا کس نے دیے اور کتنا پیسہ دیا. کوئی 26 لاکھ درہم کا نقصان کسی نے پورا کر دیا تھا. وہ بالکل سراج الحق کی بات ٹھیک ہے کہ عرب
हमें तो आबे जमजम और खजूरों पे टरका देते हैं, इनको अरबों रुपया पकड़ा देते हैं। साहब ये बताइएगा कि आज हमारे सदर साहब ने लफ्ज़ को शाये किया है और उन्होंने ये कहा है कि करप्ट लोग ऐसे आके सामने खड़े हो जाते हैं जैसे उनसे ज़्यादा ईमानदार है कोई नहीं है। तो सदर साहब का इशारा किसकी तरफ होगा? नवाज शरीफ की तरफ। मुझे ये बताएं कि करप्शन तो वो करता, करप्शन की डेफिनेशन ये है कि इक्तदार में आके इक्तदार को अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा पहुँचाना, ये है करप्शन। तो अगर मेरी तरफ इशारा था, मैं तो अभी इक्तदार में नहीं आया, और जब मैं इक्तदार में आऊँगा तो तब मेरे ऊपर ये लगाया ना कि जनाब आपने इक्तदार में आगे करप्शन किया है। करप्शन इन्होंने की ऐसे, इक्तदार में जब आए थे एक फैक्ट्री थी 81 में, और जब तक प्राइम मिनिस्टर बने 93 तक 30 फैक्ट्रियां बन गई। ये सारी करप्शन है। इक्तदार में आके अब ज़ात को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। साहब एक ये बताइएगा, आपने एक मुश्तरका TOR भी बनाए हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, बाकी पार्लियामेंटेरियन। अच्छा, अगर उनकी बुनियाद पर अगर कमीशन बने या कमीशन उन TOR के मुताबिक तहकीकात करे, फिर आपको काबिल कबूल है? देखिए, दूसरा ये कि क्या असेंबली में वापस जाने का आप इरादा है? क्योंकि हमारा बड़ा वैलिड, पहले तो आपका जवाब दे दूं। देखें, जो TORs तब बने थे, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग ना होती, हेयरिंग तो हमारी मुकम्मल हो गई है, अब रह गई है इनकी हेयरिंग, और ये मुकम्मल हो जानी चाहिए थी ज़्यादा से ज़्यादा अगले 4-5 घंटे में। उसके बाद एक रिबटल आनी थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना। तो रह क्या गया इसमें? यही रह गया ना जी कि वो कहते हैं कई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो सकती। हमारे तो एक डॉक्यूमेंट वो कह रहे हैं कि वेरीफाई नहीं हो सकती, जो उन्होंने जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई है, वो सिर्फ एक है मरियम की बेनिफिशियरी ओनरशिप 2 कंपनीज की। वो तो बड़ा आसान है वेरीफाई करना, वो तो आज भी ICIJ की वेबसाइट पे है। और ये कहना कि जी वेबसाइट से आप डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकते, आज सारा काम ही वेबसाइट पे होता है। ये तो होता ही सारा, ये 21वीं सदी में मैं नून लीग वालों को बताना चाहता हूँ कि वो दुबई में तो वो कहते हैं ना 1980 में वो ऊँटों के ऊपर काम होता था और गधों के ऊपर पैसे लाद के लेके जाते थे, और पर्ची सिस्टम। आजकल तो आप सारी इंफॉर्मेशन ही वेबसाइट्स पे जाके लेते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और तो हम ओरिजिनल तहरीक इंसाफ तो नहीं ला सकती, वो तो सुप्रीम कोर्ट का मिल सकती है, और या नवाज शरीफ खुद ला सकते हैं। नहीं जी, कमीशन का टाइम ही चला गया है। कमीशन अभी आप क्या करेंगी आगे, जो अभी यकम तक जो है अगली समात तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, क्या लाहे? देखिए, हमने जो अब तक हम अदालत में फंसे हुए थे, अब पब्लिक में जाएंगे। मेरा, क्योंकि हम इसकी वजह से 2 तारीख से तो हम अदालत में रहे। एक जमहूरी पार्टी जमहूर में जाती है। अगर केस असर 2 स्टार्ट होता है तो उसके लिए दोबारा से उसको परसू करेंगे आप लोग? ये मैं नहीं अभी जानते, ये तो नया CJ फैसला करेगा। हमारे ख्याल में तो यही बेंच को सुनना चाहिए केस। वो कमीशन वाली बात कंप्लीट नहीं हुई, किसी सूरत कमीशन कबूल नहीं है आप? देखिए जी, कमीशन तो और टाइम लगा देगी, ये तो और लंबा खींच जाएगा। हमारी तो कोशिश ये है कि 8 महीने से सारी कौम फंसी हुई है, इस्तराब में है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा, तो वो यही फैसला कर दे। थैंक यू। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कमीशन बनाने का वक्त गुजर चुका है।